آج جو جمعۃ المبارک میں موضوع ہے وہ حسد کے متعلق ہے۔ اس کے اندر سنیں گے کہ حسد کسے کہتے ہیں، حسد کے نقصانات کیا ہیں اور حسد کی وعیدیں کیا ہیں، کہ حسد کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے، حسد کرنے والے پر اللہ کی طرف سے کیا وبال آتا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے حسد کی تعریف سماعت کیجیے۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ یعنی کسی کے پاس بندے نے دیکھا کہ اس کے پاس دینی یا دنیاوی نعمت ہے، کوئی گاڑی ہے، دنیاوی نعمت ہے، اللہ نے اسے اچھا گھر دیا ہوا ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، کوئی بھی اس کے پاس دنیاوی نعمت ہے، دیکھی اور دل میں حسد پیدا ہوا۔ حسد کیسے پیدا ہوا؟ یہ فوراً دل کے اندر آیا، یہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس ختم ہو جائے، اس کے پاس برباد ہو جائے اور یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی کی کوئی دینی نعمت دیکھی، وہ کسی اعلیٰ منصب پر ہے دینی اعتبار سے، اللہ نے اسے مقام دیا ہوا دینی اعتبار سے، تو یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ چھن جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد ضروری نہیں کہ عام لوگوں کے اندر پایا جائے، یہ دینداروں کے اندر بھی حسد پایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے دینداری، اب دینی نعمت دیکھ کر جو حسد کرے گا وہ دینداری کرے گا نا۔ اب ایک امام مسجد ہے، اس کی تنخواہ 15,000 روپے اور ایک ہے وہ 6,000 روپے میں امامت کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے 6,000 والا دل کے اندر خیال کرے گا کہ کاش اس سے یہ مسجد چھن جائے کسی طرح سے، میں اس کی جگہ پر آ جاؤں، یہ حسد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے متعلق ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطبا۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ، کتنی بری چیز ہے یہ، کتنی مذموم چیز ہے کہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ دیندار ہے تو اگر کسی کی دینی نعمت کو دیکھ کر وہ حسد کر رہا ہے، اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کر رہا ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، وہ دیندار ہی کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی دنیا دار ہے اور کسی کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس سے چھننے کی تمنا کرتا ہے، کسی کے پاس اچھا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر طرح کے حسد کے لیے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار حطبا۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج مسلمان اس حسد کی بیماری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک کے پاس اچھی چیز آ جائے تو دوسرا حسد کرنے لگ جاتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں آ گئی، اس کے قریب نہ بیٹھنا، منہ چڑھا کے چلے جانا۔ کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، نوکری مل گئی اچھی سی، اس کے پاس مبارکباد دینے کے لیے نہیں جانا، حسد دل کے اندر، اس کو کیسے مل گئی، میرا بیٹا اتنا پڑھا ہوا تھا اسے نہیں نوکری ملی، اس کے بیٹے کو کیسے نوکری مل گئی۔ کسی کے پاس کوئی کام کرتا تھا، اس کو اس کے مالک نے جو ہے، اس کو اس کے سیٹھ نے جو ہے نواز دیا، دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس کو دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھنا یہ حسد کی قسمیں ہیں، یہ حسد کی صورتیں ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے حسد کیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کرنا۔ اس نے حسد کیا، کیسے حسد کیا؟ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ حسد پیدا ہوا کہ یہ اللہ کے قریب کیسے ہو گیا، اس کو اللہ کا قرب کیسے مل گیا، میں ملائکہ کا استاد ہوں، میرا
مقام کا، تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود اور ملعون قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا۔ حسد اس قدر بری چیز ہے کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر اس کو رسوائی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ مسلمان حسد نہیں کرتے، مسلمان رشک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی نعمت دیکھی تو اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کے پاس نعمت کو سلامت رکھ، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے۔ کسی کے پاس اچھا عہدہ دیکھا، وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عہدہ دیکھ کر دعا کی جائے۔ اگر وہ عہدہ اچھا ہے، رشوت والا نہیں ہے، وہ عہدہ اچھا ہے، اچھا مقام ہے، تو بندہ اللہ سے دعا کرے، مولا تو نے میرے مسلمان بھائی کو یہ عہدہ عطا فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو اس کے عہدے کو سلامت رکھ، اللہ اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو صورتیں پائی جاتی ہیں یہ رشک کی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں حسد کیا جاتا ہے۔ ایک کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے اسے چھن جائے، اس کے پاس سے چلی جائے اور دوسروں کو جا کر باتیں کرے گا، تمہیں پتہ ہے یہ جو اس عہدے پر آئے یہ کیسے آیا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کو جو نوکری ملی ہے کہ مطلب وہ حسد والی آگ جو ہے نا جگہ جگہ پہ وہ بکھیرتا رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو اس نے گاڑی لی ہے، تمہیں پتہ ہے کیسے لی ہے، اس نے فلانے کو لوٹ مار کی، اس نے فلانے کو لوٹ مار کی ہے، حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اندر کی جو حسد والی آگ ہوتی ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے حسد کو نکالوں کہ یہ جو 4-5 بندے اس کی گاڑی پر اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، یہ کیوں گئے؟ حسد اس کو ابھار رہا ہوتا ہے، اس کو برانگیختہ کرتا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو بھی بتاؤ، اور حسد نہ جانے کتنی کتنی بیماریاں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس قدر مہلک مرض ہے، یہ مہلک مرض ہے۔ ہم دیگر چیزوں کی طرف تو ہمارے لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں، فلاں چیز تو فلاں چیز فلاں چیز، لیکن اس قدر بڑے بڑے مہلکات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ہمیں خبر تک نہیں ہوتی یہ حسد کس قدر بڑا مہلک ہے۔ اور اب شیطان جب مردود ہوا نا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، ملعون لعنتی قرار دے دیا، تو اب اس نے ایک تہیہ کر لیا، کہا کہ میں تو لعنتی ہو گیا ہوں، میں تو مردود ہو گیا ہوں، اب میں کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا اور یہ پھر اسی حسد کی آگ میں لوگوں کو تباہ کرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب پانی کا عذاب آنے لگا تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی ایک لکڑی کی کشتی تیار کرو اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے ان کو اس کے اندر بٹھا دینا، جب وہ طوفان آئے گا تو تمہاری کشتی پانی میں تیر جائے گی اور یہ طوفان کے اندر غرق اور برباد ہو جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ لکڑی کی کشتی تیار کی اور آپ نے ایک ایک جوڑا، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، آپ نے نر اور مادہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا آپ نے کشتی کے اندر سوار کیا۔ جب کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا سوار کر لیا، آپ بھی اب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے کہا، آپ نے فرمایا تمہیں کس نے اس کشتی کے اندر سوار کیا؟ میں نے تو تمہیں سوار کیا، تم کہاں سے آ گئے؟ وہ کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں، میں ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ ان کے دل میری طرف متوجہ رہیں اور ان کا جسم صرف آپ کے ساتھ ہو، میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مردود لعین نیچے اتر جا، دفع ہو جا یہاں سے، کشتی سے نیچے اتر جا۔ تو شیطان نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں میں 5 اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے لوگوں کو بہکاتا ہوں، کہا ان میں سے 3 بتاؤں گا 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، اے میرے نبی اس مردود سے کہے مجھے 3 نہیں بتا، جو 2 تو کہہ رہا ہے نہیں بتاؤں گا وہی 2 مجھے بتا دے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا مردود تو مجھے 3 رہنے دے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جو تو بتانا چاہ رہا ہے، مجھے وہ 2 بتا جو تو بتانا نہیں چاہتا۔ اب شیطان نے بتانا شروع کیا، کہا کہ وہ 2 ایسے کام ہیں کہ نہ تو ان کاموں کے اندر میں کبھی جھوٹا ہوا ہوں، نہ ہی مجھے کبھی ناکامی ملی ہے، بلکہ وہ 2 ایسے کام ہیں کہ وہ میرے 2 ایسے ہتھیار ہیں، جب بھی میں کسی پر وہ ہتھیار ڈالتا ہوں میں کامیاب بھی ہوتا ہوں اور سچا بھی ثابت ہو جاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سے مردود بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگا ایک تو ہے حسد اور دوسرا ہے حرص، لالچ۔ کہا کہ لالچ اور حسد یہ میرے 2 ایسے ہتھیار ہیں کہ یہ ہتھیار میں جس پر بھی ڈالتا ہوں مجھے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔
میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میں سرخرو ہو جاتا ہوں، کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ حسد کا بھی میں نے جس پر جال ڈالا اس پر بھی میں کامیاب ہوا، جس پر میں نے لالچ کا جال ڈالا اس پر بھی میں کامیاب ہوا۔ کہا کہ یہ دو ایسے کام ہیں کہ ان کے اندر میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ کہا کہ یہی ایک حسد کا تو جال تھا، حسد کا جال تھا کہ اس کے ذریعے میں نے کئی لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اسی حسد کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے میں دھتکار دیا گیا، میں نے حسد کیا۔ اور کہا کہ پھر میں نے لالچ کا جال اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالا تو ان کو بھی میں نے جنت سے نکلوا دیا۔ الامان رب، اس قدر یہ برے جال ہیں حسد اور حرص کے، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، لیکن مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اپنے مسلمان کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں، لالچ کی خاطر، حسد کی خاطر اپنی نیکیوں کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس قدر بری چیز ہے کہ ان کی نیکیوں کو بھی کھا رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے احیاء العلوم کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں حاسد کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص کسی کو پتھر مارتا ہے، یعنی وہ جس سے حسد کر رہا ہے، کہا کہ وہ اس کو جب پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر پلٹ کر آتا ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں آ کر لگتا ہے، اس کی دائیں آنکھ میں نکل جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ غصے میں آ کر دوسرا پتھر اٹھاتا ہے، پھر وہ اپنے دشمن کو مارتا ہے جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر وہ پتھر پلٹ کر اس کی دوسری آنکھ میں لگتا ہے اور اس کی دوسری آنکھ میں نکل جاتی ہے۔ کہا کہ پھر وہ غصے میں آ کر پتھر اٹھاتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پتھر اس کے سر میں آ کر لگتا ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ کہا کہ بالآخر حسد کرنے والا ہر لمحے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے دشمن کا کوئی بھی نقصان نہیں کر پاتا۔ یہ حسد کتنی بری سزا ہے، کتنی پیاری مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ہیں، حسد کی آگ ایسے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ موقع کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، حسد کیا جائے مسلمان کے ساتھ۔ اللہ نے کوئی اچھی نعمت عطا کر دی، اللہ نے کوئی اچھا عہدہ دے دیا تو حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ نے کوئی اچھی سواری دے دی کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، حسد شروع ہو جائے گا۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض مولوی تو مولویوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بعض لوگ بھی مولویوں کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر مولوی کریں اپنے امامت کرتے کرتے اس نے پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے اسے کو 4 پیسے دے دیے، اس نے کو کام شروع کر دیا، دل میں خیال یہ مولوی کے پاس کہاں سے آ گیا کاروبار، یہ مولوی نے گاڑی کہاں سے لے لی، یہ مولوی نے پیسہ کہاں سے لے لیا۔ تو یہ حسد اتنی بری آگ ہے، خدا کی قسم حسد کرنے والا جب بھی کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ یار اتنی ہی بات کافی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آ کر اسلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے یہ حسد، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنی نیکیوں کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اپنے رب سے 5 چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنے رب سے 5 چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر 1، ہر اس نعمت پر غصہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو ملی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنے رب کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے، اگر مجھے اللہ نے گاڑی عطا کر دی، اگر دوسرا بندہ حسد کر رہا ہے تو وہ میرے ساتھ تو نہیں کر رہا، وہ تو معاذ اللہ اللہ کے ساتھ حسد کر رہا ہے نا۔ مجھے گاڑی کس نے دی؟ وہ ایک بڑی پیاری بات ہے، مجھے یاد آئی، ایک بندہ نا ریڑھی لگاتا تھا، فروٹوں کی تھی یا سبزی کی تھی بہرحال، تو وہ نا اللہ نے اسے نواز دیا اور اسے بلاوا آ گیا مدینے کا، حرمین شریفین کا، تو وہ نا حج کی تیاری اس نے کی، تو محلے کے لوگ ملنے کے لیے آئے، اس کے پاس محلے کے نمبردار صاحب بھی ملنے کے لیے آئے۔ تو اب ظاہر ہے ایک ریڑھی لگانے والا بندہ حج پر جا رہا ہو تو بڑی حیرت سی ہوتی ہے، تو محلے کا نمبردار بھی آیا، مبارک دی، ایسے گھسے پسے لفظوں کے ساتھ مبارک دینے کے بعد کہنے لگا وہ تو کیسے حج پہ جا رہا ہے، تو ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا نمبردار صاحب ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا خدا تو نہیں لگاتا نا۔ کہا کہ مجھے حج تو میرا رب کروا رہا ہے نا، مجھے سعادت دینے والی ذات تو رب کی ہے، ایسا تھوڑی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو عطا کی نعمت تو دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ حسد کر رہا ہے وہ اس بندے کے ساتھ حسد نہیں کر رہا، وہ رب کی تقسیم پر حسد کر رہا ہے، وہ رب کی تقسیم پر ناراض ہے۔
گویا کہ وہ زبان کال سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ہے، لیکن زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، اللہ کی تقسیم پر حسد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ بندہ فضل الہی پر بخل کرتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے حسد کرنے والا اللہ کے فضل پر بخل کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے دوست کو رسوا کرنا چاہتا ہے، یعنی جسے اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، کہا کہ اللہ کے دوست کو رسوا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اسے گرانا چاہتا ہے۔ نمبر 5، کہا کہ اپنے دوست ابلیس کی وہ مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حسد کس کا فعل ہے؟ شیطان کا فعل ہے، اور شیطان نے خود کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ میرا ہتھیار ہے، میں جس پہ بھی حسد کا ہتھیار ڈالتا ہوں میں کامیاب ہوتا ہوں، میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ تو وہ حسد کر کے شیطان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس قدر گھنونا فعل کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، شیطان کو وہ راضی کر رہا ہے۔ حسد اس قدر بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں تو امام غزالی نے بھی فرمایا تھا نا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی نے کسی کے پاس گاڑی آ گئی، کسی کے پاس بنگلہ آ گیا، کسی کے پاس اچھا گھر آ گیا، کسی کو اچھی نوکری مل گئی، تو اللہ نے اسے عطا کیا نا یار۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ حسد کرنے والے؟ گویا کہ حسد کرنے والا یہ بتا رہا ہوتا ہے اللہ نے اس کو کیوں دی ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو اس کی تھوڑی بہت نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، بڑی پیاری حدیث پاک، جس کو ہم پلے سے باندھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منی ذو حسد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والے کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، میرے حضور علیہ السلام نے حسد کرنے والے سے لا تعلقی کا اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیس منی ذو حسد، کہ حسد کرنے والا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بری چیز ہے یہ حسد۔ لیکن آج جس مسلمان کو دیکھیے حسد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت، کوشش کہ نعمت اس کے پاس چلی جائے مجھے مل جائے، معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصابر الاصل۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے کڑوے درخت کا رس شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے، یہ صبر جو ہے ایک ایلوا کا درخت ہے، اور اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی شہد کے پیالے میں ڈال دیے تو شہد انتہائی بد مزہ اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ حسد اس طرح ایمان کو خراب کر دیتا ہے کہ جس طرح وہ کڑوے درخت کا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس قدر بری چیز ہے کہ حسد ایمان کو دیمک کی طرح کھاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا مہلک مرض ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے حسد، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سنو، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف ابن مؤمن الایمان والحسد۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں حسد اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ ہو مومن اور اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جائے، کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کے ساتھ کبھی حسد آ ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ جس کے دل میں ایمان آ گیا ہے وہ حسد نہیں کر سکتا، اور کہا جو حاسد ہے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کہ حسد اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں چیزیں، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہا کہ حسد اور ایمان ایک مسلمان کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، لیکن آج ہمارے یہاں دیکھیں ایسی بیماریاں، مہلک بیماریاں ہمارے ایمان کو کھا رہی ہیں دیمک کی طرح، لیکن ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، اور اکثر بادشاہ کو وہ نصیحت کرتا تھا، دربار میں کھڑے ہو کر نصیحت کرتا تھا۔ نصیحت کیا تھی؟ وہ یہ کیا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برے شخص کو برائی کے ساتھ پیش نہ آؤ، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ روزانہ جب بھی وہ صبح بادشاہ کے دربار میں آتا نا، آ کر سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا لوگوں درباریوں کو، کہتا ہے احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ دو، برے شخص کے ساتھ برائی سے پیش نہ آؤ، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ کرتا۔ ایک اور درباری تھا، وہ ہر وقت اندر حسد کی آگ میں چلتا رہتا کہ بادشاہ نے اس کو اپنا مقرب کیوں کیا ہوا، میں بھی درباری ہوں، یہ بھی درباری ہے، یہ بادشاہ کی اتنا قریب کیوں چلا گیا،
کہ بادشاہ اسے انعام و اکرام بھی دیتا ہے اور اس سے نصیحت آموز باتیں بھی سنتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی نصیحت آموز باتیں بتاتا ہے، یہ قرب مجھے ملنا چاہیے بادشاہ کا۔ یہ کیوں گیا اس قرب پر؟ اب اس نے اس بادشاہ کے قرب پر حسد شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا وہ بادشاہ کے قریب گیا، حسد کی آگ اندر جل رہی تھی تو بھڑک اٹھی، بادشاہ کے قریب گیا، بادشاہ کو جا کر کہتا ہے علی جان آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے قرب میں بندہ رہتا ہے، یہ جو آپ کے قرب میں بندہ رہتا ہے یہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ لوگوں کو باہر جا کر بتاتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کئی عرصے سے میرا مقرب ہے، کئی عرصے سے میرے قرب میں رہتا ہے، میرے خاص بندوں میں اس کا شمار ہے، میں نے تو آج تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ کہتے ہیں علی جان ایسا ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس میں کوئی دلیل دے۔ اس نے کہا علی جان کل جب وہ صبح آپ کے پاس آئے گا نا، جب وہ نصیحت کرے گا، نصیحت کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے قریب بلائیے گا، دیکھیے گا وہ اپنی ناک پر اپنا ہاتھ رکھ لے گا، آپ سمجھ جائیے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ادھر اس نے بادشاہ کو یہ کہا اور ادھر وہ جو مقرب بندہ تھا اس کو کہا کہ کل نا میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ اس نے دعوت پر بلایا اور کھانے کے اندر نا کچی پیاز لہسن ٹھوک کے ڈال دیا اور سالن کو اچھی طرح سے بنایا ہی نہیں، کچی پیاز ڈال دی، لہسن بہت زیادہ مقدار کے اندر ڈال دی۔ اب اس نے جیسے کھا لی تو کھانے کے بعد اس کے منہ سے بدبو آنے لگی۔ یہ آج کل کے 2 نمبر لہسن تو نہیں تھے، یہ کھا تو لو اتنی آتے بھی نہیں سمیل، وہ 1 نمبر ہوتے تھے اس دور کے اندر، تو بڑی اس کے منہ سے سمیل آنے لگ گئی، بڑی بدبو آنے لگ گئی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میں نے تو بادشاہ کے دربار میں بھی جانا ہے، میری تو حاضری ہے وہاں۔ خیر وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے جاتے جا کر نصیحت کی کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برائی کرنے والے کے ساتھ برائی سے پیش نہ ہو، اس کو اس کی برائی ہی کافی ہے۔ یہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ جیسے وہ قریب ہونے لگا نا تو اس نے نا اپنے ناک پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، ناک پر نہیں تھا، منہ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ تو بھلا کر رہا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ رکھا بادشاہ کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو مجھ سے بدبو آتی ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، عامل کو خط لکھا کہ یہ شخص جیسے ہی تمہارے پاس خط لے کر آئے تم جیسے خط کھولو اس کی گردن اڑا دینا، اس کی گردن اڑا دینا۔ اب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے، اصل میں بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اگر کسی کو انعام دیتے تھے تب تو اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو خود اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھتے تھے وہ۔ لیکن آج خلاف قیاس معاملہ ہوا کہ بادشاہ نے سزا کا حکم بھی اپنے ہاتھ سے لکھ دیا۔ اب جیسے ہی وہ شخص مجھے مقرر بندہ تھا وہ خط لے کر، مہر لگا ہوا خط لے کر مال سے باہر نکلا نا، وہ جو حاسد تھا وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ نے مجھے یہ خط دیا ہے، یہ میں نے جا کر عامل کو دینا ہے۔ اور کہا کہ کس نے لکھا ہے خط؟ اس نے کہا بادشاہ نے خود لکھا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے اندر تو بڑا انعام و اکرام ہوگا۔ اس نے ذہن میں سوچا کیونکہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے کبھی سزا لکھ کر دیتے نہیں تھے، بادشاہ تو اپنے ہاتھ سے انعام و اکرام لکھ کر دیتے تھے۔ وہ حاسد نے ذہن میں سوچا، اس نے کہا یہ تو انعام و اکرام مل گیا ہے، یہ تو الٹا کام ہو گیا۔ اس نے کہا اس شخص سے جو مکرم تھا، اس نے کہا ایسا کر یہ خط مجھے دے دے، تو جا واپس دربار میں، تو گھر چلا جا۔ اس نے جناب خط لیا اور خط لے کر عامل کے پاس پہنچا۔ عامل نے خط کھولا، کھولنے کے بعد اب اس کو کہتا ہے عامل صاحب جو اس کے اندر میرا انعام لکھا ہوا ہے مجھے دیں۔ عامل نے کہا اس کے اندر تیرا انعام نہیں لکھا ہوا، بادشاہ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ بھی خط لے کر اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ اب اس کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سے، کہنے لگا عامل خدا کی قسم تو جا کر بادشاہ سے یہ بات معلوم کروا دے، یہ خط میرے لیے نہیں لکھا ہوا۔ اس نے کہا جا بے جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کی تحریروں پر اگر مگر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اگلا دن گزرا، اب جیسے ہی اگلا دن آیا، اب وہ شخص جو تھا درباری تھا جو نصیحت کرتا تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں بدستور ویسے ہی آ گیا۔ آ کر اس نے نصیحت کی کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دے دو اور برائی کرنے والے کو کچھ نہ کہو، اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کی نا تو اب بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، میں نے تو اس کی موت کا خط لکھ کر بھیجا تھا، اس کا سر قلم ہونا تھا، یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ جب اس نے نصیحت کر لی نا تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا وہ ادھر قریب آ۔ وہ قریب گیا، بادشاہ نے کہا میں نے تو تیری موت کا خط لکھا تھا اور تو یہاں کیسے کھڑا ہے؟ اس نے کہا علی جان خط تو میں لے کر نہیں گیا۔ کہا خط کس نے لیا؟ کہا کہ خط تو فلاں بندے نے مجھ سے لے لیا تھا، اس نے مجھ سے خط لے لیا اور مجھے کہا کہ میں عامل کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ پھر اسی کا سر قلم ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ تو تیرے بارے میں کل مجھے بتا رہا تھا کہ تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے۔ اس
اس نے کہا علی جان اعوذ باللہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے؟ کہا پھر تو نے وہ ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا بادشاہ اسی نے تو میری دعوت کی تھی، کچی لہسن مجھے زیادہ مقدار میں کھلائی تھی، میرے منہ میں بدبو آ گئی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے میں نے تو منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا اور بادشاہ نے سمجھنے کے بعد کہا اے شخص تو پہلے سے زیادہ میرا مقرب ہو گیا ہے، اور تو روزانہ یہ اعلان کیا کر کہ احسان کرنے والے کو اس کا بدلہ دو، برائی کرنے والے کو اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، حاسد کا انجام دیکھیے کتنا برا اس کا انجام ہوا۔ تو میرے بھائی حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اس کا انجام دنیا میں مل جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ انسان حسد نہ کرے، یاد رکھنا جو حسد کی آگ میں جلتا ہے نا وہ جلتا رہتا ہے۔ بزرگان دین نے بڑی پیاری بات کی ہے، بزرگ فرماتے ہیں جو تم سے حسد کر رہا ہے نا اس کو کچھ بھی نہ کہو، اس کو کچھ بھی نہ کہو، کہا کہ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو اور کیا کچھ کہنے کی حاجت ہے؟ کب پہلے سے وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اتنی بری چیز ہے حسد۔ میں آخر میں وہ حدیث پھر دہرا دیتا ہوں، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بری چیز ہے، پہلے نیکیاں پلے ہیں نہیں یار، پھر ایسے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسد کر کے ہم اپنی روحانیت تباہ کرتے ہیں۔ اور یہ حسد اتنی بری مہلک مرض ہے کہ انسان کی ایمان کو دیمک کی طرح اندر سے کھاتی ہے۔ آئیے آج کسی اجتماع سے نیت لے کر جائیے کہ ہم کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم حسد نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملی ہوئی ہے تو ہم یہ دعا کریں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے مسلمان بھائی کو اتنی اچھی چیز عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی چیز سلامت رکھ اور مجھے بھی میرے مسلمان بھائی کے صدقے میں یہ چیز عطا فرما۔ یہ رشک، تو رشک کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا